ناظرین، میں واغردیم سر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کو پتہ ہے میں ان دنوں سوشل ایشوز کے اوپر بہت بات کر رہا ہوں تاکہ وہ ایشوز اٹھائے جائیں جس سے پاکستان جو ہے وہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے حکمرانوں کو شرم آئے، ان کو احساس آئے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ میں 2022 کی سروے رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ 2022 میں پاکستان میں 7.5 لاکھ نوجوانوں نے، پڑھے لکھے نوجوانوں نے پاکستان سے ہجرت کی۔ ان میں صرف یورپ ممالک یا امریکہ اور کینیڈا نہیں شامل تھا، نہ صرف خلیجی ریاستیں تھیں، بلکہ ان میں سوڈان، عراق اور ایران جیسے ملک بھی شامل تھے کہ پاکستانی نوجوان، پڑھے لکھے نوجوانوں نے، 7.5 لاکھ نوجوانوں نے 2022 میں پاکستان سے باہر جانا گوارا کیا، یعنی ملک چھوڑنا گوارا کیا۔ اور یہ وہ نوجوان تھے جو پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں، جو پاکستانی جامعات ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹرز کی جامعات ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں یا نجی ہیں، ان سرکاری یا نجی جامعات سے ہر سال جو ہم 50-60 ہزار بچہ گریجویٹ کر رہے ہیں، فارغ التحصیل کر رہے ہیں، وہ جب مارکیٹ میں آتا ہے تو ہمارے پاس اتنی نوکریاں نہیں ہیں جتنا تعلیم یافتہ بچہ جو ہے یا نوجوان جو ہے وہ مارکیٹ میں دے رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر سال 50,000 لاکھ سے زیادہ نوجوان ہیں، ان کو فارغ التحصیل کر رہے ہیں پورے پاکستان کی یونیورسٹیاں ملا کے، اور جب پاکستان میں پہنچتی ہیں، یعنی تعلیم ڈگری لے کے، کاغذ کا ٹکڑا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لے کے وہ جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو ان کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی اور وہ فیڈ اپ اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ 2022 میں جو مہنگائی کی ریشو تھی، یعنی اپریل جب رجیم چینج آیا اس کے بعد جو مہنگائی کی ریشو تھی، اس مہنگائی کی ریشو کے بعد، یعنی رجیم چینج کے بعد 7.5 لاکھ نوجوانوں نے جو بے روزگار تھے اور تعلیم یافتہ تھے وہ پاکستان سے ہجرت کر گئے۔ اب ظلم کی انتہا دیکھیں، ایسا کس ملک میں ہوتا ہے کہ اس ملک کا جو کریم ہے، اس ملک کے جو کریم ہے، جو ٹیلنٹڈ بچہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ ملک ہم دوسرے ملک کو بھیج دیتے ہیں، دوسرے ملک کو بطور تحفہ پیش کر دیتے ہیں، اور جو نالائق لوگ ہیں ان کو ہم اپنے پاکستان میں رہنے دیتے ہیں۔ تو تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلا گیا۔ میں نالائق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور جو جن کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر، وہ سارا طبقہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب یہ تو وہ ریشو ہے، وہ اعداد و شمار ہیں جو ریکارڈ پر ہیں۔ جو ریکارڈ پر نہیں ہے ان کی تعداد اس سے ڈبل ہے۔ جو ڈنکی لگا کر پاکستان سے باہر گئے، جو خشک راسوں سے پاکستان سے باہر نکلے بھاگے، جو مختلف طریقیلے بہانوں سے پاکستان سے باہر بھاجے، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ جو اسٹڈی ویزے پر پاکستان سے باہر گئے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے، اور وہ طبقہ بھی اس کے علاوہ ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے مگر خلیجی ریاستوں میں، عرب ریاستوں میں وہ مزدوری کے لیے اس ملک سے باہر گئے، ان کی تعداد اس سے علاوہ ہے۔ اب مجموعی طور پر میں اندازہ لگاؤں تو صرف ایک سال 2022 کے اندر 10 لاکھ سے زائد نوجوان یا لوگوں نے پاکستان سے ہجرت کی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستانی ایمبیسیاں، دنیا کی جس سے دیگر ایمبیسیاں جو ہیں ان کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، نوجوان پاسپورٹ لے کے کھڑے ہیں، پاسپورٹ لینے گئے ہیں، ویزے کے چکر میں کھڑے ہیں، انٹرویو کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میرے ترلے کر رہے ہیں، آئٹس کرنے والوں کی لائن لگی ہے، ٹفل والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور مختلف اسپوکن کورسز سیکھنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تاکہ وہ کسی طریقے سے پاکستان سے بھاگ سکے، پاکستان سے جان چھڑوا سکے۔ پاکستان کی یہ حالت کیسے ہوئی کہ اس ملک میں کوئی میرے جیسا، کوئی بھی میرے سمیت کوئی آدمی جو ہے، تو ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہ صحیح، کوئی آدمی بھی اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ملک سے باہر جائیں اور وہاں جا کے بزنس کریں، چاہے مزدوری کریں، چاہے انگریزوں کے کتے نہلا لیں، لیکن پاکستان سے باہر نکل جائیں، کیونکہ یہاں پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں۔ اگر نوکریاں ہیں تو ٹیکس کتنا زیادہ ہے، اگر ٹیکس ہے تو اس کی مہنگائی کی ریشو دیکھیں گے کہ آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ ایک رمضان المبارک کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی 22% بڑھی ہے پاکستان میں۔ 2022 اور 23 کے اندر جو مہنگائی کا انقلاب آیا ہے، اس نے بڑے بڑوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ پہلے کووڈ 19 میں لوگ کنگلے ہوئے، خالی ہاتھ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد رجیم چینج کا تحفہ دینے والوں کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا، یا میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ اپریل 2022 کے اندر ہوا، اس کے بعد میں صرف 22 اور 23 کی رپورٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ پاکستان میں پچھلے 15-10 سالوں کا آپ ریکارڈ نکال لیں، کروڑوں لوگ، نوجوان پڑھے لکھے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسر ہیں، کوئی جرنلسٹ ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں ہر شعبہ زندگی میں وہ اس ملک سے بھاگے اور انہوں نے باہر جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا۔ کوئی مائگریشن کے ذریعے چلا گیا، کوئی اسٹڈی ویزے کے لیے چلا گیا، کوئی وزٹ ویزے کے لیے گیا، کوئی ہنی مون کے لیے گیا، کوئی بزنس کے لیے گیا، اور وہ وہاں جا کے سیٹ ہو گئے۔ تو پاکستان کے اوپر رحم کیا جائے۔ وہ لوگ جس کو گدوں کی طرح نوچ رہے ہیں، ان سے ہم ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک پر رحم کیا جائے۔ یہاں سے جتنی تیزی کے ساتھ نوجوان آبادی باہر منتقل ہو رہی ہے، پاکستان خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہیں کہ نالائقوں کی سرزمین بنتی جا رہی ہے،
کہ ہمارے پاس اپنے بینکوں میں پڑے ہوئے منی جو ہے بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے ہتھیار موجود ہیں. ڈالر بڑھتا ہے تو ہمارا کارپوریٹ سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, مرتا ہے تو بیچارہ غریب مرتا ہے. ان کو کیا غرض ہے؟ یہ 5 سال کے لیے آتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, ملک سے باہر دفع ہو جاتے ہیں. اس ملک میں رہتا ہے تو صرف غریب رہتا ہے جس کے خون پسینے سے اس نے اپنا ایک 2 مرلے کا گھر بنایا ہے, اور وہ گھر بھی اس نے 20 سالوں میں بنایا جا کے, ایک ایک اینٹ لگا کے بنایا ہے, اور جب اس میں رہنے کی نوبت آتی ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس ملک کے حالات دیکھ دیکھ کے. تو یہ جو رویہ ہے پاکستان پچھلے چند سالوں کے اندر, پاکستان جرمنی کو $2 کروڑ قرضہ کیسے دے لیتا ہے؟ پاکستان دیگر ملکوں کا ایک زمانے میں مدد کرتا رہا ہے. آج پاکستان کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ IMF آپ کو قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے گارنٹی دے اپنے دوست ملکوں کی. کیوں؟ اور یہ سچ بات ہے, پاکستان میں موجودہ جو پاکستان کی اندرونی سازش اور سہولت کار ہیں, سارے جتنی بھی طاقتیں ہیں جن کا امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہتی عمران خان واپس آئے. حالات اس قدر خراب ہو گئے, اور نون لیگ اور PDM کو بھی باقاعدہ پلان کے تحت لایا گیا, اور ان کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جائے گا. تو کیا سیاستدان صرف استعمال ہونے کے لیے جائیں گے؟ سیاستدانوں کو خود ہوش کے ناخن لینے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو ہمیں استعمال کر رہے ہیں, اور ہم روز بروز اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, اور ہمارے ذریعے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. پارلیمان کو عدلیہ سے لڑوا دیا گیا, عدلیہ کو پارلیمان سے لڑا دیا گیا, سیکیورٹی اداروں کو لڑا دیا گیا, تھانہ کچہری کو لڑا دیا گیا, MNA MP کو لڑا دیا گیا, 2 پنچایت کے ججز کو آپس میں لڑا دیا گیا. ہر ادارے کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, ہر ادارہ جو ہے اس کو جو ہے متنازع بنا دیا گیا اس ملک کے اندر, ہر شخصیت کو متنازع بنا دیا گیا اس چیز کا. ایک چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے خلاف بیان بازی کی لائن لگ جاتی ہے. آرمی چیف ریٹائر ہوئے ہیں, اس کے بعد لائن لگ گئی اس کے خلاف بولنے والوں کی. اگر آپ کو اتنی طاقت تھی تو آپ ان کے زمانے میں ان کے خلاف بولتے تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوتے. لہذا ان سازشوں سے باہر نکلنا ہے. ہمارے ادارے اس ملک کی طاقت ہیں, اور اگر ادارے اپنے نوجوانوں کو تحفظ نہیں دیں گے, گورنمنٹ اپنے نوجوانوں کو تحفظ نہیں دے گی, تعلیم یافتہ طبقہ باہر چلا جائے گا, تو یہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کو یہ ملک گروی رکھنا پڑ جائے گا. ایسے نہیں کہا جاتا کہ ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ گروی رکھے جا رہے ہیں, کبھی ایئرپورٹ گروی رکھا جا رہا ہے, کبھی موٹر وے گروی رکھی جا رہی ہے, کبھی ریڈیو پاکستان کو گروی رکھا جاتا ہے, کبھی PIA کو گروی رکھا جاتا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آج آپ اپنے ادارے بیچنے پہ شروع ہو گئے ہیں, آج اپنی آپ فیکٹریز اور ملیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. آپ بھارت پر تنقید کرتے تھے, اس نے اپنی مرسڈیز الیکٹرک جو ہے اس کو لانچ کر دی ہے. کسی زمانے میں بھارت نے گاڑیاں بنانا شروع کی, آپ ان کو صابن دانی کہتے تھے. آپ باہر سے گاڑیاں امپورٹ کرنے کے بعد فخر کرتے تھے, وہ اپنی صابن دانی انہوں نے بنائی تھی لیکن پھر بھی اس میں فخر کرتے تھے. آج بھارت ہم سے 10 گنا آگے, 100 گنا آگے کھڑا ہوا ہے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, اور ہم IDA اور جاوا کے ذریعے مفت میں پیسے کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہڈ حرامی پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. عوام کو, اداروں کو اور اس ملک کی اشرافیہ کو ہوش کے ناخن لینے ہیں, ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اقبال نے ٹھیک کہا تھا, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں آپ ہم سب اس ملت کا مقدر کا ستارہ ہیں, اور میں کرپشن کروں گا, میں جھوٹ بولوں گا تو میں اس ملک کو دھوکہ دوں گا, جتنا MNA MPA کرپشن کر کے دھوکہ دیتا ہے اس کو. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.